کیا قرآن پڑھتے ہوئے ہونٹوں کو ہلا کر آواز سے پڑھنا ضروری ہے؟ نجم اوکاڑا سے نہیں جی، آواز سے پڑھنا ضروری نہیں ہے، آہستہ آواز میں بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن ہونٹ کا ہلنا ضروری ہے۔ دل میں پڑھیں گے تو تلاوت کا ثواب نہیں ملے گا۔ ہم نے دیکھا بعض لوگ نماز میں ایسے کھڑے ہوتے ہیں بالکل یوں، ان سے پوچھو بھائی آپ ثنا پڑھی، آپ نے سورہ فاتحہ پڑھی، قل ہو اللہ پڑھی، رکوع کی تسبیح پڑھی؟ کہنے ہاں پڑھی ہے۔ تو پڑھی ہے تو منہ کیوں نہیں ہل رہا تھا؟ تو ظاہر ہے وہ دل میں پڑھ رہے تھے، اس سے نماز نہیں ہوتی۔ تو جو پروننسیشن ہے یا جو تلفظ ہے وہ تو پورا پراپر طریقے سے ادا ہونا چاہیے نا، تو وہی ادا نہیں ہو رہا، دل میں پڑھ رہے ہیں، تو پھر تلاوت کا ثواب بھی نہیں ملتا اور پھر نماز بھی نہیں ہوتی۔ ہاں امام کے پیچھے کھڑے ہوں تو وہ تو حدیث میں آتا ہے امام کی تلاوت مقتدی کے لیے کافی ہے، لیکن اس میں بھی رکوع سجود کی تسبیحات یا تحیات تو پڑھیں گے نا، وہ منہ بند کر کے کیسے پڑھ رہا ہے بندہ، سمجھ سے بالاتر ہے۔ تو آہستہ آواز سے پڑھیں لیکن تلفظ پورا ادا ہو، آواز نکلنا ضروری نہیں ہے۔ کیا ایک دن میں قرآن ختم کر سکتے ہیں؟ دانیال میرپور خاص سے۔ دیکھیں صحیح احادیث میں اس کی ممانعت ہے، 3 دن میں قرآن ختم کرنے کی، 7 دن میں قرآن ختم کرنے کی، 1 دن میں قرآن ختم کرنے کی ممانعت ہے۔ تو اس سے آج ہمارے ہاں بعض لوگ، بعض اسکالرز جو ہیں، چونکہ وہ فقہ اور تو پڑھا ہوا نہیں ہوتا، انہوں نے پراپر وے میں علم حاصل نہیں کیا ہوتا، تو بس جب بھی ان کو کوئی بتایا جائے کہ فلاں بزرگ 3 دن میں قرآن ختم کر لیتے ہیں تو فوراً فتویٰ لگا دیتے ہیں کہ حدیث میں تو مخالفت ہے، ممانعت ہے، اور یہ 3 دن میں قرآن ختم کر رہے ہیں۔ تو خوب سمجھ لیں صحابہ، تابعین، تبع تابعین، محدثین میں بہت سارے حضرات، امام شافعی رحمہ اللہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، بہت سارے حضرات سے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان سب سے ثابت ہے کہ بعض ایک رات میں قرآن ختم کر لیا کرتے تھے، اور رمضان میں تو بہت زیادہ یہ لوگ تلاوت کیا کرتے تھے۔ تو کسی بھی حدیث کا مفہوم جو ہے وہ محققین سے پوچھا جائے گا، تو محققین کہتے ہیں کہ اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ عام طور پر 3 دن میں یا 1 دن میں قرآن جو ختم کرتا ہے وہ انتہائی اسپیڈ کے ساتھ کرتا ہے، قرآن کو سمجھتا نہیں ہے، قرآن کا حق ادا نہیں کرتا، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ تو عام لوگوں کا یہی حکم ہے، لیکن بعض لوگوں کو اللہ نے غیر معمولی صلاحیت دی ہوتی ہے، جیسے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت عمر نے ایک دفعہ آپ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ مجھے اس شخص سے محبت کیوں نہ ہو، یہ وتر کی 1 رکعت میں پورا قرآن ختم کر دیتے ہیں، یعنی 3 رکعت وتر میں سے جو 1 رکعت ہے نا اس میں پورا قرآن ختم کر دیتے ہیں حجر اسود کے سامنے کھڑے ہو کر۔ تو ایسے بہت سارے واقعات ہیں اسلاف کے، تو حضرت عمر نے تو یہ نہیں فرمایا کہ غلط کرتے ہیں، یا اور اس طرح کے، خود امام بخاری سے ایسی ان کی عبادت کی کثرت منقول ہے۔ تو بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی صلاحیت دی ہے، وہ 1 رات میں بھی سمجھ کے قرآن ختم کر لیتے ہیں، وہ 1 دن میں بھی قرآن کو سمجھ کے ختم کر لیتے ہیں، ان کے اندر غیر معمولی صلاحیت ہوتی، تو ان لوگوں کے لیے یہ حدیث نہیں ہے۔ اور بعض لوگوں کے طور پر بطور کرامت کے اللہ تعالیٰ وقت کو لمبا کر دیتے ہیں، ایسے بھی بزرگوں کے بہت واقعات ہیں کہ کرامت کے طور پر اللہ نے ان کے 1 دن کو لمبا کر دیا۔ تو کرامت اللہ کی ایک قدرت ہے، اللہ تعالیٰ کسی کے حق میں بھی کچھ بھی کر سکتے ہیں، تو بہت سارے یہ واقعات مستند ذرائع سے ثابت ہیں، اس لیے عام لوگوں کے لیے تو یہی حکم ہے کہ اتنی اسپیڈ میں نہ پڑھیں، وہ کہ سمجھ ہی نہ آئے کیا کر رہے ہیں، اور پھر دماغ بھی انسان کا خراب ہونے لگتا ہے اس سے۔ تو عام لوگوں کے لیے یہی حکم ہے، لیکن اللہ نے کسی کو غیر معمولی صلاحیت دی ہو، قرآن سے غیر معمولی محبت ہو اس کو، تو پھر اس کے لیے جائز ہے۔ اور بعض دفعہ حافظ قرآن کو قرآن دہرانے کے لیے، یاد کرنے کے لیے بہت زیادہ پڑھنا پڑتا ہے، تو رٹا لگانے کے لیے پڑھنا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے والد صاحب کی مغفرت فرمائے، وہ بتایا کرتے تھے کہ جب وہ جہاز پہ ہوتے تھے، پاکستان نیوی میں تھے، وہ کہتے ہیں شپ پہ جب ہم ہوتے تھے سفر میں، تو میں بعض دفعہ فارغ ہوتا تھا تو روزانہ 1 قرآن میں ختم کرتا تھا، اور 30 دن تک انہوں نے 30 قرآن پھر ختم کیے اس طریقے سے۔ تو اگر کسی کے اندر صلاحیت ہے اور کسی کو اللہ نے قوت دی ہے، جذبہ دیا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن عام حکم عام لوگوں کے لیے یہی ہے کہ وہ اتنی جلدی قرآن ختم نہ کریں، 3 دن سے کم از کم زیادہ اس کو کریں تاکہ اس کو صحیح طرح سے پڑھا جا سکے، اس کو سمجھا جا سکے۔ قرآن کی تلاوت کیسے کریں؟ عدنان صاحب گجرات سے پوچھتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت تیز رفتار میں کی جائے یا دھیمی رفتار میں؟ اگر تیز رفتار میں کی جائے تو کم وقت میں زیادہ تلاوت ہو جاتی ہے، نیز آواز تیز ہو یا کم ہو۔ عدنان بھائی، خواتین اگر تلاوت کریں تو ان کو تو دھیمی آواز سے کرنی چاہیے، اونچی آواز سے نہیں کرنی چاہیے۔ مرد اگر تلاوت کرے تو اونچی آواز سے تلاوت کرنی چاہیے، اتنی اونچی نہ ہو کہ لوگ ڈسٹرب ہونا شروع ہو جائیں، گھر کے افراد پریشان ہوں، لیکن اس کی بڑی برکت ہوتی ہے گھر میں جب اونچی آواز سے تلاوت ہوتی ہے، تو حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ اس سے شیاطین کے اثرات گھر میں ختم ہوتے ہیں، فرشتے اس تلاوت کو سنتے ہیں، اس سے برکتیں ہوتی ہیں۔ اور ویسے بھی ہمیں یاد ہے ہمارے والد صاحب جب شام کو آیا کرتے تھے گھر میں ڈیوٹی سے، تو نہا دھو کے بیٹھ کے تلاوت کرتے تھے اونچی آواز سے، تو گھر میں ایک بڑی برکت سی محسوس ہوتی تھی۔ ان کے انتقال کے بعد وہ تلاوت کی آواز ہمیں نہیں آتی تھی، ایک کمی محسوس ہوتی تھی۔
تو گھر کا سربراہ گھر میں بیٹھ کے اگر اونچی آواز سے تلاوت کرے تو اس کی اور ہی الگ برکت ہوتی ہے، لیکن اس میں یہ بات بہرحال ضروری ہے کہ گھر کے افراد کو تکلیف نہ ہو. ایسا نہ ہو کوئی بچہ آپ کا پڑھ رہا ہے، اسٹڈی کر رہا ہے، اس کا صبح ایگزام ہے اور آپ اس کو تلاوت سنا رہے ہیں، تو وہ بعض دفعہ پھر پریشانی کا سبب بنتی ہے یہ چیز. رہا یہ مسئلہ کہ اسپیڈ میں تلاوت کی جائے یا آہستہ رفتار سے، اسپیڈ میں بھی تلاوت کر سکتے ہیں، اور اگر آپ سمجھتے ہیں اس سے زیادہ تلاوت ہو جائے گی تو تیز رفتاری سے تلاوت کریں، لیکن تیز رفتاری کی ایک حد ہے. اتنی رفتار کے الفاظ سمجھ میں نہ آئے، کوئی سن رہا ہو تو اس کے سمجھ میں ہی نہ آئے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، یا عالمون تعلمون کے علاوہ کوئی سمجھ میں نہ آ رہا ہو، تو پھر یہ اتنی اسپیڈ جائز نہیں. تو رفتار میں بھی تلاوت کی جا سکتی ہے، بلکہ کرنی چاہیے تاکہ زیادہ سے زیادہ تلاوت ہو سکے، اور اس رفتار میں تجوید کے قواعد کا خیال کرنا چاہیے. ہاں اگر سمجھ کے قرآن پڑھ رہے ہیں، آپ کو عربی آتی ہے ماشاءاللہ، تو پھر اتنی اسپیڈ ہو کہ آپ کو یہ پتہ بھی چلے کہ آپ یعنی مفہوم کی طرف بھی آپ کی توجہ ہو. تو اتنی زیادہ اسپیڈ کر لینا کہ مفہوم ہی سمجھ میں نہ آ رہا ہو آپ کے، تو بھی غلط ہے. تو اگر قرآن سمجھ کے پڑھیں گے تو پھر اتنی رفتار ہونی چاہیے کہ آپ کو ایک ایک آیت پہ غور کرنے کا موقع ملے. نماز کے ممنوع اوقات کون کون سے ہیں؟ نفل نماز کے ممنوع اوقات کون کون سے ہیں؟ طاہر انصاری فرانس سے. دیکھیں نماز کے جو ممنوع اوقات ہیں، ایک تو یہ ہے کہ سورج کا ذرا سا کنارہ نکل جائے، یعنی جب فجر کی نماز قضا ہوتی ہے نا، جس ٹائم پہ سورج ذرا سا نکل جائے تو اب مکروہ وقت شروع ہو، جب تک کہ وہ ایک نیزے تک نہیں پہنچ جاتا، یعنی اس اتنا بلند نہ ہو جائے کہ اس کی میں جو ہے نا تھوڑی سی چمک پیدا ہو جائے. جو پاکستان اور ہندوستان میں تقریباً 15 سے 20 منٹ کا ٹائم ہوتا ہے، اور دوسرے ملکوں میں زیادہ بھی ہو سکتا ہے، ناروے میں ہو سکتا ہے بہت ہی زیادہ ہو، لیکن وہاں کے حکام الگ ہیں. تو یعنی سورج میں تھوڑی سی تیزی پیدا ہو جائے تو اس وقت پھر آپ نماز پڑھ سکتے. دوسرا مکروہ وقت ہے جب سورج بالکل سر پہ پہنچ جائے، جس کو زوال کا وقت کہتے ہیں، تو یہ تقریباً 10 منٹ کا ہے. یعنی اگر ٹائم لکھا ہے نا زوال کا وقت 12:30 تو سمجھ لیں کہ 12:25 سے 12:35 تک مکروہ وقت ہے، یعنی 5 منٹ پہلے اور 5 منٹ بعد میں. اور جب سورج غروب ہونے لگتا ہے تو جب غروب ہونے کے قریب پہنچ جائے گا، یعنی غروب ہونے سے ہندوستان پاکستان میں تقریباً 15 سے 20 منٹ پہلے، جب اس میں کی تیزی میں کمی پیدا ہو جائے، یعنی سورج کی چمک باقی نہ رہے، تو غروب ہونے سے 15-20 منٹ پہلے تک یہ ایسا ہوتا ہے، تو اس وقت بھی مکروہ وقت شروع ہو جاتا ہے. اس وقت بھی کوئی نماز نہیں پڑھ سکتے جب تک سورج مکمل غروب نہ ہو جائے. البتہ اس دن کی عصر اگر نہ پڑی ہو تو پھر پڑھیں گے آپ، کیونکہ عصر کا وقت باقی رہتا ہے. اگرچہ مکروہ ہے عصر کو اتنی دیر تک تاخیر کرنا، گناہ ہے، لیکن بہرحال وہ والی عصر آپ کو پڑھنی پڑے گی اس دن کی، اس کے علاوہ کوئی نماز نہیں. تو یہ 3 اوقات مکروہ ہیں، اس کے علاوہ کوئی وقت مکروہ نہیں. زوال کے وقت قرآن پڑھنا، کیا زوال کے وقت قرآن پڑھ سکتے ہیں؟ زیبا گل لندن سے. جی ہاں پڑھ سکتے ہیں. میت کو پڑھ کر بخشنا. میری والدہ کا جنوری میں انتقال ہوا تھا، ہم ان کے لیے کیا کیا صدقہ جاریہ کر سکتے ہیں؟ نیز کیا ان کو کچھ پڑھ کر بخش سکتے ہیں؟ یہ کہاں تک صحیح ہے اور کیا اس کا ثواب میت کو پہنچتا ہے؟ مسز عمر ریاض سے. قرآن کی تلاوت وغیرہ پڑھ کے میت کو ثواب پہنچانا، جس کو ایصال ثواب کہتے ہیں، اس میں یہ اختلافی مسئلہ ہے. احناف کے ہاں یہ جائز ہے، بعض فقہا اس کی حقیقت کے قائل نہیں ہے. تو انسان کو ایک فقہ کو فالو کرنا چاہیے اور دوسرے فقہا کا بھی احترام کرنا چاہیے. اس کے دلائل کیا ہیں احناف کے، وہ میں کئی بار مسائل میں ریکارڈ کروا چکا ہوں، مضبوط دلائل ہیں. لیکن اتنی بات تو بہرحال ثابت ہے کہ اتفاقی چیز کیا ہے، وہ یہ ہے کہ پیسوں کا صدقہ کیا جائے. اس میں تمام فقہا کا اتفاق ہے کہ اس کا ثواب میت کو، جو بھی یعنی معتد بھی فقہا ہیں جو ان کا اتفاق ہے کہ اگر آپ پیسے صدقہ کرتے ہیں یا کوئی کنواں کھدوا دیتے ہیں یا کوئی اور صدقہ جاریہ کا انتظام کرتے ہیں تو اس کا ثواب تو بہرحال یقینی پہنچتا ہے. اور حدیث میں بھی یہ چیز منصوص ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابیہ نے پوچھا میں اپنی ماں کی طرف سے صدقہ کرنا چاہتی ہوں. افاتصدق عنہا ان امی توفیت عنی، میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے، افاتصدق عنہا، کیا میں ان کی طرف سے صدقہ کروں؟ آپ نے فرمایا ہاں. تو اس لیے زیادہ فوکس جس چیز کو کرنا چاہیے وہ ہے پیسے صدقہ کریں اپنی والدہ کے لیے، اور کوئی مدرسہ بنا دیں، مسجد بنا دیں، یا مسجد میں تعاون کر دیں، یا مدرسے میں تعاون کر دیں، یا یتیم خانے میں تعاون کر دیں. اس طرح سے کوئی بھی صدقہ جاریہ ہو، یا ویسے ہی کوئی صدقہ کسی غریب کی مدد، اور دل میں نیت کر لیں کہ اس کا ثواب میری والدہ کو پہنچے، تو یہ انشاءاللہ آپ کی والدہ کو ثواب پہنچے گا. میں بھی دل سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کی والدہ کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات کو بلند کرے.
قرآن بخشنے کا طریقہ کیا ہے؟ قرآن مجید بخشنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ پہلے الحمد شریف پڑھے گا، پھر حمد و ثنا کرے گا، پھر تینوں قل پڑھے، پھر اس کے یہ کہے کہ اس کا ثواب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اس کے بعد حضرت آدم سے لے کر قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کو پہنچائے، پھر آخر میں جس کے لیے قرآن پڑھا گیا اس کا نام لے کر بخش دے۔ کیا یہ طریقہ صحیح ہے آفرین انڈیا سے؟ دیکھیں، قرآن بخشنے کا کوئی مخصوص طریقہ صحابہ سے ثابت نہیں ہے، صرف اتنا ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ کرنے کا حکم دیا ایک صحابیہ کو کہ وہ اپنی ماں کے لیے صدقہ کریں، تو اس سے علماء نے استدلال کیا کہ صدقہ بھی ایک نیکی ہے، تو کوئی بھی نیکی کسی کے لیے بھی کی جا سکتی۔ تو بہتر تو یہی ہے کہ جس چیز کا حدیث میں صراحتاً ذکر ہے اسی کو فالو کریں، یعنی صدقات و خیرات کیا کریں میت کے لیے، لیکن کوئی قرآن یا کوئی اور نیکی پڑھ کے بھی اگر ایصال ثواب کرنا چاہتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے، اس کا کوئی خاص طریقہ نہیں ہے، بس دل میں نیت کر لیں کہ اللہ اس کا ثواب فلاں کو پہنچے۔ باقی یہ جو کہا جاتا ہے پہلے الحمد شریف پھر فلاں پھر یہ، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ کوئی بھی نیکی کسی بھی طریقے سے کی جا سکتی ہے اور دل میں یہ دعا کی جا سکتی ہے اللہ اس کا ثواب فلاں کو پہنچا دے۔ رہا یہ مسئلہ کہ اتنے ساروں کو پہنچا دے، آدم علیہ السلام سے لے کر فلاں لوگوں تک، پھر تمام پیغمبروں تک، صحابہ تک، تو یہ بھی جائز ہے کیونکہ ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ لیکن اس میں علماء کی دو رائے ہیں، بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ ثواب تقسیم ہو کے پہنچتا ہے، تو جتنے لوگوں کو شامل کریں گے ثواب ڈیوائڈ ہو جائے گا، اور بعض کی رائے یہ نہیں کہ نہیں تقسیم نہیں ہوتا بلکہ ہر ایک کو پورا پورا پہنچتا ہے۔ تو ان میں سے کسی بھی مسلک پہ کوئی مضبوط قرآن و سنت سے دلیل کسی کے پاس نہیں ہے کہ اللہ کی رحمت سے امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ سب کو سارا ہی ثواب پہنچا دیں، اللہ چاہیں تو ڈیوائڈ کر کے پہنچا دیں، تو اس لیے کوئی ایسا خاص طریقہ نہیں ہے، جس طرح سے چاہیں کر لیں آپ۔ میرا جو اپنا معمول ہے، میں تو یہی کرتا ہوں کہ ایک تو صدقات و خیرات کو فوکس کرتا ہوں، جو میرا جو معمول ہے کہ جو میت کے لیے جو حدیث میں جو چیز منصوص ہے، جو متفق علیہ، اور اگر قرآن پڑھ کے کرنا چاہیں تو دل میں بس اتنی نیت کہ سورہ فاتحہ پڑھی یا کوئی بھی سورت پڑھ لی، اللہ اس کا ثواب فلاں کو پہنچے، تو سب طریقے ٹھیک۔ جنازے کے سامنے قرآن پڑھنے کی حقیقت۔ جنازے کے سامنے جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں یا سورہ یاسین پڑھتے ہیں، کیا یہ عمل حدیث سے ثابت ہے یا بدعت ہے؟ عبد الصمد صاحب نے انڈیا سے پوچھا۔ جنازے کے سامنے اسپیشل جنازے کی وجہ سے قرآن پڑھنا یا سورہ یاسین پڑھنا میرے علم میں ایسی کوئی حدیث نہیں ہے، تو اور جب تک جنازے کو نہلایا نہ گیا ہو تو اس کے سامنے تلاوت کرنے کو فقہاء نے غلط لکھا ہے، ناجائز لکھا ہے۔ تو جب تک جنازے کو نہلایا نہ جائے تو پھر نہلانے کے بعد آپ اس کے سامنے قرآن پڑھ سکتے ہیں، لیکن کوئی سنت عمل نہیں ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب جنازے کو نہلا کے لایا جاتا ہے، گھر میں رکھا جاتا ہے، تو جب تک یعنی نماز جنازہ کے لیے لوگ جمع نہیں ہوتے، میت کو گھر میں رکھا جاتا ہے، تو اس دوران علماء یہ کہتے ہیں کہ اس کے پاس بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کریں۔ وہ اس لیے کہتے ہیں کہ ورنہ اگر تلاوت نہیں کریں گے تو ادھر ادھر کی فضول باتیں کرنا شروع کر دیں گے، لوگ غیبتیں بھی شروع کر دیتے ہیں۔ اب جنازہ رکھا ہوا ہے تو بہتر ہے نا کہ اللہ کو یاد کیا جائے، اللہ کا ذکر کیا جائے، آخرت کی یاد کو تازہ کیا جائے۔ تو علماء اس لیے کہتے ہیں کہ وہاں بیٹھ کے قرآن پڑھ لو یا سورہ اخلاص پڑھ لو، سورہ یاسین پڑھ لو، کوئی بھی سورت پڑھ لو، تاکہ آپ فضول چیزوں میں اپنا ٹائم برباد نہ کریں، اس وجہ سے کہا جاتا ہے۔ اور اس میں پھر جنازے کی میت کے ایصال ثواب کی نیت بھی کی جا سکتی ہے، کیونکہ اس میں بہرحال فقہاء کا اختلاف ہے کہ میت کے لیے قرآن پڑھنا جائز ہے یا نہیں ہے۔ اور صدقے کے بارے میں تو ہمیں حدیث ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابیہ نے پوچھا فَأَتَصَدَّقُ عَنْهَا، میری ماں کا انتقال ہو گیا، میں صدقہ کروں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ تو جمہور علماء نے اس سے استدلال کیا کہ جب صدقہ بھی ایک نیکی ہے تو وہ نیکی پہنچائی جا سکتی ہے میت کو، تو اس میں ایک علامت بیان کی ہے کہ کوئی بھی نیک عمل پہنچایا جا سکتا ہے، تو قرآن کی تلاوت بھی نیک عمل ہے۔ بعض فقہا کہتے ہیں کہ نہیں، صدقہ تو جائز ہے کیونکہ حدیث میں صدقے کا ذکر ہے، تلاوت کا ذکر نہیں ہے، لہذا تلاوت جائز نہیں۔ تو اختلاف رائے ہے اس میں۔ بر صغیر میں چونکہ فقہ حنفی کو فالو کیا جاتا ہے، اور میری رائے میں فقہ حنفی کی دلیل بہت مضبوط ہے، کیونکہ احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اصول یہ رہا ہے کہ جزئیے کے ضمن میں کلیات سکھائے جاتے ہیں۔ جیسے قرآن میں آتا ہے نا لا تقل لہما اف، ماں باپ کو اف مت کرو، تو یہ ایک مثال ہے، مطلب یہ کہ تکلیف نہ دو۔ تو اسی طرح جو حدیث میں آتا ہے صدقہ کر سکتے ہو میت کے لیے، تو ایک مثال ہے، مطلب یہ کہ کوئی بھی نیکی کی جا سکتی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ حنفیہ کا جو قول ہے نا، اس میں ذرا وسعت زیادہ ہے، اللہ کی رحمت کو آپ پھیلا دیتے ہیں کہ بھئی اگر میت کے لیے تلاوت بھی جائز ہونے کا ہم فتویٰ دیں گے تو اس سے اس بہانے لوگ تلاوت کریں گے، ثواب حاصل کریں گے، اور اللہ سے امید ہے کہ اللہ اس میت کو اس ثواب پہنچائے گا، تو اچھا ہے نا، اللہ کی رحمت سے اچھی امیدیں لگائیں۔ تو ویسے بھی شریعت کا مزاج ہے کہ جس چیز میں رحمت والا عنصر غالب ہو
اس قول پہ آپ کو فتویٰ دینا چاہیے. یہ ہماری رائے ہے. اگر کوئی اس سے اختلاف کرتا ہے تو وہ اس کا اپنا مسئلہ ہے. تو اس لیے جنازے کے پاس قرآن پڑھنا الگ سے کوئی اس کی فضیلت ہمارے علم میں نہیں ہے حدیث میں، لیکن کہا اس لیے جاتا ہے کہ وہاں بیٹھ کے ادھر ادھر کی باتیں کرنے سے بہتر ہے کہ آپ قرآن پڑھ لیں. البتہ قرآن خوانی میت کے لیے یہ جائز نہیں، کیونکہ قرآن خوانی کو کہتے ہیں کہ لوگوں کو قرآن پڑھنے کے لیے جمع کرنا. تو قرآن پڑھنے کے لیے جو جمع ہے نا، تو اجتماعی عمل کے لیے ثبوت ضروری ہے. یہ خوب ذہن میں رکھیں. جیسے آپ اپنے طور پر 2 نفل کبھی بھی پڑھ لیں جائز ہے، لیکن اگر آپ لاؤڈ سپیکر میں اعلان کرتے ہو یا کارڈ چھپواتے ہو یا منادی کراتے ہو، آؤ میں اشراق کے 2 نوافل پڑھ رہا ہوں، تمام حضرات سے گزارش ہے کہ مسجد میں آ جائیں، اب یہ اجتماعی عمل بن گیا، یہ بدعت ہو جائے گا. تو اجتماع کے لیے آپ کو دلیل کی ضرورت ہے. اس لیے علماء کہتے ہیں کہ اجتماعی قرآن خوانی یہ بدعت عمل ہے، کیونکہ یہ ایصال ثواب کے لیے آپ ایک عبادت کر رہے ہیں، اور اجتماعی سطح پہ تو ہمیں نہیں ملتا. صحابہ کرام میں کہیں کسی نے کبھی اجتماع کیا ہو. حضرت ابو بکر کا انتقال ہوا، کہیں نہیں ملتا کہ حضرت عمر نے تمبو لگایا ہو اور سب لوگوں کو جمع کر کے ان کی قرآن خوانی کی ہو. حضرت عمر کی شہادت ہوئی تو کہیں نہیں ملتا کہ حضرت عثمان نے ان کے لیے قرآن خوانی کی ہو. یہ ثابت نہیں ہے، اور اس پر علماء کے فتاوی بھی موجود ہیں. البتہ برکت کے لیے قرآن خوانی ایک الگ چیز. برکت کے لیے یعنی مکان دکان کی برکت میں جو قرآن خوانی ہے وہ عبادت نہیں ہے، وہ از قبیل رقیہ ہے، رقیہ دم. تو اس کے لیے ثبوت کی ضرورت نہیں ہے. لیکن بہرحال بعض علماء اس کو بھی بدعت اس لیے کہتے ہیں، بدعت تو نہیں یعنی بدعت کی تائید کا ذریعہ بنتی. تو بعض علماء کہتے ہیں کہ اس زمانے میں برکت کے لیے بھی قرآن خوانی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ برکت کے لیے گھر کے اپنے لوگ مل کے قرآن پڑھ لیں یا نماز پڑھ لیں یا دعا مانگ لیں. لیکن بہرحال اگر کوئی برکت کے لیے قرآن خوانی کرواتا بھی ہے تو اس کی بہرحال گنجائش موجود ہے. احتیاط اسی میں ہے کہ اس کو ترک کیا جائے، کیونکہ لوگ ایصال ثواب اور برکت والی قرآن خوانی میں فرق محسوس نہیں کرتے، تو وہ دونوں کو ایک ہی سمجھتے ہیں. اس سے پھر بدعت کی تائید ہوتی ہے.